أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. 28ویں پارے سورہ المنافقون کے یہ پہلے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ منافقون ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع، 11 آیاتیں، 180 کلمات اور 976 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ کا جو خاص پس منظر ہے یا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، غزوہ بنی مصطلق سے، کہ راستے میں 2 ہی افراد مسلمانوں میں آپس میں لڑ پڑے. ایک انصار میں سے تھے اور ایک مہاجرین میں سے تھے. اس غزوے میں عبداللہ ابن ابی بھی شامل تھے. اس نے جب دیکھا کہ وہ مہاجر مسلمان انصاری کے ساتھ لڑ رہا ہے تو اٹھ کر آئے اور اس نے اس مہاجر مسلمان کو بڑا سست کہنا شروع کیا، اور ساتھ ہی اس نے انصار کو مخاطب کر کے، یعنی جو مدینہ کے پرانے اور اصل رہائشی ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی تم لوگوں نے ان کی مدد کرنی شروع کر دی اور ان کو پاؤں جمانے کا موقع فراہم کیا، یہاں تک کہ اب یہ لوگ ہم ہی پر حملہ آور ہو گئے. جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو ہم ان لوگوں کا نفقہ بند کر دیں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ مختلف علاقوں سے جو آئے ہوئے ہیں یہ بکر جائیں گے اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر راستے میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائے. مدینہ طیبہ میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اوس اور خزرج کے قبیلے آپس کے خانہ جنگیوں سے تنگ آ چکے تھے اور ایک شخص کی قیادت اور سرداری پر تقریباً متفق ہو چکے تھے اور اس بات کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اس کو اپنا بادشاہ بنا کر باقاعدہ اس کی تاج پوشی کا رسم ادا کریں، یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی، جس وجہ سے اس کو مسلمانوں کے ساتھ خار پیدا ہوا اور حسد اور منافقت کا اس نے رویہ اختیار کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے تاج بھی تیار کیا گیا. یہ قبیلہ خزرج کا رئیس عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا. محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ خزرج میں اس کے سرداری بالکل متفق علیہ تھی اور اوس اور خزرج اس سے پہلے کبھی ایک شخص کی قیادت پر جمع نہیں ہوئے تھے، جیسے کہ تاریخ ابن حشام کے 2 جلد میں ہے. اس صورتحال میں اسلام کا چرچا مدینے پہنچا اور ان دونوں قبیلوں کے با اثر آدمی مسلمان ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے رہنے والوں نے دعوت دی تو ان 2 قبیلوں کے تقریباً 75 افراد جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے ہر طرح خطرے مول کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی. اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار کے ہر گھر میں اسلام اتنا پھیل چکا تھا کہ عبداللہ ابن ابی بے بس ہو گیا اور اس کو اپنی سرداری بچانے کی اس کے سوا کوئی صورت نظر نہ آئی کہ وہ خود بھی مسلمان ہو جائے. چنانچہ وہ اپنے ان بہت سے حامیوں کے ساتھ، جن میں 2 قبیلوں کے سردار اور بڑے شامل تھے، بظاہر داخل اسلام ہو گیا. حالانکہ دل ان سب کے جل رہے تھے اور خاص طور پر ابی بن سلول کو اس بات کا سخت غم اور غصہ تھا کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی بادشاہت ان سے چھین لی ہے۔ کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ ایمان اور اپنے ریاست چھین جانے کا غم طرح طرح کے رنگ دکھاتا رہا۔ ایک طرف حال یہ تھا کہ ہر جمعے کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے بیٹھتے تو عبداللہ ابن ابی اٹھ کر کہتے کہ حضرات، یہ اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود ہے جن کے ذات سے اللہ نے آپ کو عزت اور شرف بخشا ہے، لہذا آپ ان کی تائید کریں اور جو کچھ یہ فرماتے ہیں اسے غور سے سنیں اور ان کی اطاعت کریں۔ تاریخ ابن حشام میں یہ ساری باتیں منقول ہیں۔ دوسری طرف اس کے منافقانہ رخ یہ تھی کہ روز بروز اس کے منافقت کا پردہ چاک ہوتا چلا جا رہا تھا اور مخلص مسلمانوں پر یہ بات کھلتی چلی جاتی تھی کہ وہ اور اس کے ساتھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گروہ اہل ایمان سے سخت بغض رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ابن ابی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ سے ان کی شکایت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس شخص کے ساتھ نرمی برتیے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے، اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے بادشاہی چھین لی ہے۔ جنگ احد کے موقع پر اس شخص نے صریح غداری کی اور عین وقت پر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے الٹا واپس آ گیا۔ جنگ کے نازک گھڑی میں اس نے یہ حرکت کی تھی۔ اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قریش کے لوگ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں صرف 1000 آدمی لے کر مدافعت کے لیے نکلے تھے۔ ان 1000 میں سے یہ منافق 300 آدمی توڑ لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 700 کی جمعیت کے ساتھ 3000 دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس واقعہ کے بعد مدینہ کے عام مسلمانوں کو یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گیا کہ یہ شخص قطعی منافق ہے، اور اس کے وہ ساتھی بھی پہچان لیے گئے جو منافقت میں اس کے شریک کار تھے۔ اسی بنا پر جنگ احد کے بعد جب پہلے جمعہ آیا اور یہ شخص حضور کے خطبے سے پہلے حسب معمول تقریر کرنے کے لیے اٹھا تو لوگوں نے اس کا دامن کھینچ کر کہا، بیٹھ جاؤ، تم یہ باتیں کرنے کے اہل نہیں ہو۔ مدینہ میں یہ پہلا موقع تھا کہ علانیہ اس شخص کی تذلیل کی گئی۔ اس پر برہم ہو کر وہ لوگوں کے گردنوں پر سے کودتا پھاندتا مسجد سے نکل گیا۔ مسجد کے دروازے پر بعض انصاریوں نے اس سے کہا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، واپس چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرو۔ اس نے بگڑ کر جواب دیا، میں ان سے کوئی استغفار نہیں کرنا چاہتا۔ پھر ہجرت کے 4 سال میں غزوہ بنی نذیر پیش آیا اور اس موقع پر اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے اور بھی زیادہ کھل کر اسلام کے خلاف اعدائے اسلام کی حمایت کی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ ان یہودی دشمنوں سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور دوسری طرف یہ منافقین اندر ہی اندر یہودیوں کو پیغام بھیج رہے تھے کہ ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور تم کو نکالا جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اس خفیہ ساز باز کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کھول کر کے واضح کر دیا۔ سورہ حشر کے دوسرے رکوع میں اس کی تفصیل ہو گزری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی منافق اور اس کی پیروکاروں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاءک المنافقون، جب آئے آپ کے پاس منافق، قالو اور کہیں، نشہد کہ ہم شہادت دیتے ہیں، انک لرسول اللہ کہ بے شک آپ کے اللہ کے رسول ہے، واللہ یعلم انک لرسول اور اللہ خود جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد اور اللہ اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون یہ کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ عقیدتاً یہ بات نہیں کہہ رہے بلکہ ظاہراً آپ کے ہمدردیاں حاصل کرنے کے غرض سے کہہ رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً انہوں نے رکھا ہے اپنے قسموں کو ڈھال بنا کر، فصدوا عن سبیل اللہ پھر روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک یہ لوگ برے کام کر رہے ہیں جو ان کے اعمال ہیں، یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً بہت برا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنائے رکھا، اس لیے
کہ بظاہر ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا بڑا مشکل مسئلہ تھا. اگر ان کے خلاف اعلان جہاد کیا جاتا تو پھر لوگوں میں یہ بات مشہور یہ لوگ کر لیتے کہ بھئی ہم تو کلمہ گوتے، ان مسلمانوں نے خامخواہ ہمارے ساتھ جنگ کر دی. اور پھر کفار بھی مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. تو گویا انہوں نے اپنے ظاہری ایمان کو اپنے لیے ڈال کے طور پہ استعمال